بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سرٹیفائیڈ غداروں کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ سوشل میڈیا پر صحافی ارشد شریف شہید سے متعلق جو کہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اور جو کہ سیاست دانوں کی جانب سے خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ان تمام کے حقائق کیا ہیں۔ ہم آپ کو آئندہ چند روز میں ان غداروں سے متعلق اور غلط فہمی پیدا کرنے والوں سے متعلق معلومات سے بھرپور ویڈیوز بنا کر دیں گے تاکہ آپ حقائق تک پہنچ سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے سرٹیفائیڈ غداروں کے بارے میں، جن میں سر فہرست اس وقت منظور پشتین کا نام آ رہا ہے، جنہوں نے حالیہ ہونے والی آسما جہانگیر کانفرنس میں کھڑے ہو کر پاکستان کے اداروں کے بارے میں، پاکستان کے نظام کے بارے میں انتہائی غلط اور نامناسب الزامات لگائے، جن کا حقائق کے ساتھ دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس جرم میں منظور پشتین اکیلا قصوروار نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ بھی اس تمام کی ذمہ دار ہے کہ جب آسما جہانگیر کانفرنس میں آپ سب کو پتا تھا کہ منظور پشتین اس طرح کا کام کرے گا، کیونکہ ماضی کا جو منظور پشتین کا ریکارڈ ہے وہ تمام اسی سے متعلق ہے۔ اس بندے کو جہاں پر بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کی بدنامی کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس کے باوجود بھی موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے اس کو آسما جہانگیر کانفرنس میں جانے کی اجازت دی، اور وہ کانفرنس ہونے کے بعد اس پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا، کیونکہ منظور پشتین کا جو ووٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اس کے باقی ساتھی غدار ہیں، یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں علی وزیر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ منظور پشتین کے جو کہ باقی حواری ہیں، ان تمام کے ووٹس لینے کے لیے امپورٹڈ سرکار نے منظور پشتین جیسے غدار کو پاکستان میں دندنا کر پھرنے کی کھلی اجازت دی ہوئی ہے۔ جب بھی عمران خان صاحب کسی بھی ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس سے پاکستان کا وقار خراب ہوتا ہے، پاکستان کے ادارے کمزور ہوتے ہیں، اداروں اور عوام کے درمیان میں اعتماد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے ان تمام غلط فہمی سے۔ جب عمران خان صاحب اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس وقت موجودہ جو کہ امپورٹڈ سرکار ہے وہ اس بات کی دعوے دار ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف مقدمات ہوں گے اور سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ لیکن ان کی منافقت یہاں پر آپ چیک کریں اس امپورٹڈ سرکار کی، کہ انہوں نے منظور پشتین کے اس طرح پاکستان کے اداروں پر الزامات لگانے کے باوجود برائے نام غداری کا مقدمہ کاٹ دیا، لیکن اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، اس کے خلاف کوئی بھی قانونی ایکشن نہیں لیا گیا۔ عمران ریاض خان ہو، صحافی جمیل فروقی ہو، یا کوئی بھی ہمارے اداروں کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، بے شک اس میں عمران خان صاحب بھی ہو، اگر ہمارے اداروں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف فوری طور پر سٹرکٹلی ایکشن ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری جو کہ امپورٹڈ سرکار ہے، ان لوگوں کو صرف اور صرف اپنے مفادات نظر آتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ پہلے اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جبکہ یہ ریاستی اداروں کے ساتھ ظلم ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم ہے کہ پاکستان کے انتہائی محب بے وطن اداروں کے بارے میں کوئی اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ان کے خلاف انتہائی سخت قانون ہونا چاہیے اور اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ یہ امپورٹڈ سرکار تو ویسے بھی عوام کی نظر میں چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی سرکار ہے، لیکن اب اس کے اندر پاکستان کے انتہائی سرٹیفائیڈ غدار بھی شامل ہو گئے ہیں، اور ان تمام نے مل کر پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی پوری پلاننگ بنا لی ہوئی ہے۔ منظور پشتین کو اس کی ایک بات کا جواب دے دیتے ہیں، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا نظام ویگو ڈالوں کے ذریعے چل رہا ہے، اس کے علاوہ یہ نظام نہیں چل سکتا۔ جب بھی کوئی دشمن ممالک کے لوگ یا دشمن طاقتوں کے لوگ، ان کے پلانٹ کیے ہوئے لوگ، ان سے پیسے لیے ہوئے لوگ جب پاکستان کی سلامتی اور اس کے وقار کے خلاف کوئی بھی کام کریں گے تو ان لوگوں کے خلاف جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے۔ وہ اس کے لیے ویگو ڈالے استعمال کریں، ہیلی کاپٹر استعمال کریں، جہاز استعمال کریں، یا پھر فائٹر جیٹ استعمال کریں۔ اگر آپ کو ان ویگو ڈالوں سے اور ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے اتنا ہی خوف ہے
تو آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کے خلاف کام نہ کریں، دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر آپ پاکستان کے اندر فسادات نہ پھیلائیں، دشمن طاقتوں کے ایجنڈے پر چلتے ہوئے پاکستان کے اداروں پر الزامات نہ لگائیں۔ اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آپ کے گھروں میں، آپ کے علاقوں میں ایک نہیں 1000 ویگو ڈالے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں صحافی ارشد شریف شہید سے متعلق۔ ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر صحافی اور بہت سے سیاستدان جو کہ غلط معلومات عوام میں پھیلا رہے ہیں اور عوام اور پاکستان کے اداروں کے درمیان میں ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک انتہائی نامناسب رویہ ہے۔ کیا کسی سیاستدان یا پھر صحافی کے پاس کوئی اس طرح کے ایویڈنس ہے کہ جس کے بنیاد پر وہ کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں؟ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے تیسرا اس میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر تو ارشد شریف کے پاکستان میں کسی کے ساتھ کوئی اختلافات چل بھی رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو قتل کروا دیا جائے گا ان اختلافات کی بیسس پر، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے صحافی ارشد شریف شہید کو جان بوجھ کر قتل کروایا گیا تاکہ ان کے قتل کو بیس بنا کر پاکستان کی عوام اور اداروں کے خلاف ایک انتہائی سنگین سازش کی جائے۔ ان تمام غلط فہمیوں سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک انتہائی اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بیسک فائدہ عمران خان صاحب ارشد شریف کی شہادت کا اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور اپنے لانگ مارچ کی وہ بیسک وجوہات یہ بتا رہے ہیں کہ صحافی ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اب میں ہر صورت میں مارچ کروں گا۔ اور جو صحافی صرف اور صرف عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ حقائق پر مبنی بات نہیں کر رہے اور اس طرح کی غلط فہمیاں عوام اور اداروں کے درمیان میں پھیلا رہے ہیں، بعد میں جب ہمارے ادارے ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لیں گے تب وہ اس چیز کا رونا روئیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی اور ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اگر کسی صحافی یا کسی سیاستدان کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ صحافی ارشد شریف شہید کو کس نے قتل کیا تو وہ عوام میں یا اداروں میں جا کر اس کو پیش کریں۔ آپ لوگوں میں اور انڈیا کے لوگوں میں پھر کیا فرق ہے؟ جب انڈیا میں کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے وہ بھی سیدھا اٹھا کر الزام پاکستان پر لگا دیتے ہیں، اور اب پاکستان میں جب اس طرح کا کوئی کسی کا مرڈر ہو رہا ہے پاکستان کے صحافی اور سیاستدان اٹھ کر اداروں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ پیش کرے، بغیر پروف کے آپ اتنے بڑے مرڈر کا الزام ایک ادارے پر، اتنا بڑا ادارہ جس کو پاکستان کی آن شان مانا جاتا ہے، آپ اس ادارے پر بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے تو وہ پیش کرے، اور اگر نہیں ہے تو جلسے جلوسوں میں کھڑے ہو کر یا پھر ٹی وی پر بیٹھ کر آپ پاکستان کے اداروں پر کس طرح الزام تراشی کر سکتے ہیں؟ جب وہ ارشد شریف کے جانے سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا ہے، اس کے خلاف اس کو جان سے مارنا ہے، آپ نے ہی باہر بھیج کر ان کو شہید کروایا ہے۔ اگر آپ اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ کیس بنتا ہے کہ جب ایک بندے کی جان کو اتنا خطرہ تھا تو آپ نے اس کو باہر کے ملک میں کیوں بھیجا؟ رانا ثناء اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ارشد شریف کا اس کے ساتھ 2 مرتبہ رابطہ ہوا، لیکن ان دونوں مرتبہ میں اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس دن ارشد شریف نے پاکستان چھوڑا اس دن اس کی آخری مرتبہ ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب نے صحافی ارشد شریف کو کس طرح کی معلومات فراہم کی کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا وہ شخص کہ وہ پاکستان چھوڑ کر جائے؟ ان تمام میں ذمہ داری عمران خان صاحب کی بنتی ہے۔ اگر تو یہ کیس دیکھا جائے اور اس کی جب مزید تحقیقات ہوں گی، پاکستان کے اداروں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کو انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ تمام حقائق آپ کے سامنے ہیں، ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔